واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں پہ پاکستانی امریکن ٹیکسی ڈرائیور محمد انور جو کہ 65 سالہ عمر بتائی جا رہی ہے ان کی ایک کار جیکنگ حادثے میں موت واقع ہو گئی اور 2 ٹین ایجر لڑکیاں تھیں جنہوں نے کہ یہ واقعہ ان سے گاڑی چھیننے کی کوشش کی۔ اب اس حوالے سے ہمارے ساتھ نیو یارک سے صحافی پاکستانی موجود ہیں جہانگیر خٹک صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا اصل میں اور کیا صورتحال اب ڈیولپ کر جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جہانگیر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سانحہ کس طرح سے پیش آیا اور اب آپ مزید اس کے بارے میں ہمیں کیا ڈیٹیلز دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ واقعہ بہت زیادہ اندوہناک واقعہ ہے جو کہ واشنگٹن ڈی سی کے نیوی یارڈ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہوا تھا، نیوی یارڈ میٹرو اسٹیشن کے قریب، اور یہ 23 تاریخ کو ہوا تھا، 23 مارچ کو شام سپہر 4 بجے، جب 2 نوجوان لڑکیاں، ایک کی عمر 13 سال ہے اور دوسری کی 15، انہوں نے محمد انور صاحب جو کہ اوبر ایٹس کے لیے کام کرتے تھے، کھانا لوگوں کو پہنچاتے تھے، اوبر ایٹس ایک سروس ہے اس کے تحت، اور وہ وہاں پر کھانا پہنچانے کے لیے گئے تھے اس علاقے میں، اور جب یہ 2 جو لڑکیاں تھیں انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ ان کے پاس ایک ٹیزر گن تھی۔ ٹیزر گن بنیادی طور پر ایک نان لیتھل ہتھیار ہوتا ہے جو کہ کسی کو ٹیمپرریلی جو ہے ان کو یعنی بالکل بے سود کر دیتا ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتے، اور پھر اس کے بعد اسی دوران وہ واردات کے لیے استعمال کرتے ہیں عموماً۔ تو انہوں نے ٹیزر گن استعمال کی محمد انور صاحب کے خلاف، اور گاڑی کے اندر ہاتھا پائی ہوئی کیونکہ وہ گاڑی چھیننا چاہ رہی تھی، اور اسی دوران میں جو حملہ آور لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک نے گاڑی سٹارٹ کی، اور محمد انور صاحب پہلے گاڑی کی سیٹ پر یعنی جو ڈرائیور سیٹ ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میرا خیال ہے ٹیزر گن سے وہ باہر نکلے اور گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، دروازہ کھلا تھا، اور اسی دوران میں ایک لڑکی نے جو ہے گاڑی کی جو سیٹ تھی وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسلریٹ کی، تو گاڑی بہت تیزی سے اسی گلی میں آگے گئی، اور وہاں پر جو ہے چونکہ یہ لگتا ہے کہ شاید پراپر ڈرائیورز بھی نہیں تھیں، تو ان سے گاڑی جو ہے وہ بے قابو ہو گئی اور ایک اور گاڑی سے لگ کر الٹ گئی، اور اسی دوران انور صاحب جو کہ دروازے میں کھڑے تھے اس دوران شاید وہ پھنسے ہوئے تھے، یہ کچھ ابھی واقعات مکمل طور پر واضح نہیں ہیں، لیکن وہ گرے اور ان کو سر پر شدید چوٹیں آئیں، اور اس کے بعد پھر ان کو جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو اسی دوران وہ فوت ہو گئے۔ تو بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے، اور اس کی ویڈیو بھی وہاں پر ایک عینی شاہدین تھے، کافی سارے لوگ وہاں موجود تھے، ایک عینی شاہد نے اس کی ویڈیو بھی بنائی جو کہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر بہت وائرل ہوئی ہے، کوئی 8 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو اب تک دیکھا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ چونکہ واقعے کی جو نوعیت ہے وہ بہت زیادہ واضح طور پر ہر ایک شخص دیکھ سکتا ہے، تو شاید اس نے پورے امریکہ میں ہر ایک کو بہت زیادہ موو کیا ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ، وہ ویڈیو دیکھنا بھی کافی مشکل ہے۔ مقتول اور ان کی فیملی کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیے، محمد انور صاحب کا تعلق پاکستان میں گجرانوالے سے تھا، اور ان کی فیملی وہاں رہتی ہے، وہ اسپرنگ فیلڈ ورجینیا کے رہائشی تھے، اپنی وائف اور 2 بچوں کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ کچھ فیملی کا ان کا حصہ ابھی بھی پاکستان میں ہے، وہ فیملی امیگریشن کے تحت میرا خیال ہے کہ 2014 میں وہ یہاں امیگریٹ ہو کر آئے تھے اور اپنا کام کرتے تھے اور اپنی محنت مزدوری کرتے تھے۔ اچھے اور جو لڑکیاں تھیں ان کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا معلومات تفصیلات ہیں؟ دیکھیے، اس واقعے میں ملوث 2 گرفتار لڑکیاں سیاہ فام ہیں، ایک کی عمر 13 برس ہے، دوسری کی 15۔ ان کے نام ابھی تک پولیس نے ظاہر نہیں کیے، لیکن یہ ہے کہ جو ینگ ہیں بہت زیادہ، اور ان کا جو پریویس کرمنل ریکارڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک معلومات پولیس نے شیئر نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جہانگیر صاحب ابھی تک پولیس کی جو اپنی کارروائی ہوئی ہے اس سارے کیس میں وہ کیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے پولیس نے اب تک کیا کیا ہے؟ دیکھیے، پولیس نے ابھی تک کوئی زیادہ معلومات شیئر نہیں کی، ماں سوائے اس کے کہ جو عدالت میں ایک جو پولیس آفیسر تھے انہوں نے اپنا بیان قلم بند کرایا ہے، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے یہ واقعہ ہوا، کس طریقے سے ان 2 لڑکیوں نے حملہ کیا انور صاحب پر،
کس طریقے سے انہوں نے گاڑی چھیننے کی کوشش کی، کس طریقے سے انہوں نے گاڑی کو چلایا اور پھر اس کو دوسری گاڑی سے ٹکرا دیا اور اس کے بعد وہ الٹ گئی، جس کے نتیجے میں انور صاحب کی موت واقع ہوئی۔ یہ تو ابھی تک سامنے آ چکا ہے اور ان کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی تک مقدمہ بھی عدالت میں جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، یعنی ان پر جو ان کے اوپر جو فرد جرم ہے، یعنی ان کے اوپر قتل کا مقدمہ، اقدام قتل کا مقدمہ، فیلنی وغیرہ، ان کے اوپر یہ چارجز لگائے جا چکے ہیں اور اب آگے مقدمہ چلے گا۔ لیکن عدالت میں ایک لڑکی نے یہ بیان ضرور دیا کہ ان کی یہ انٹینشن نہیں تھی، بلکہ ان کی جو دوسری ساتھی تھی لڑکی، اس نے گاڑی کو بہت تیزی سے چلا دیا، حالانکہ یہ پروگرام میں نہیں تھا یا کچھ اس قسم کو انہوں نے بیان دیا ہے کہ الزام انہوں نے دوسری لڑکی پر لگایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ وہ اس دن صرف اسی مقصد کے لیے اس علاقے میں آئی تھیں کہ آج انہوں نے وہ واردات کرنے کے لیے ہی وہاں پر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا سر کہ امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اس سانحے پر؟ گو فنڈ می کیمپین بھی ہے، اس پہ بھی کافی پیسے جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کی مدد کے لیے۔ دیکھیے، جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جو اس واقعے میں جو وکٹم ہیں وہ پاکستانی امریکن ہیں، تو پاکستانی امریکن کمیونٹی پورے امریکہ میں اس کی وجہ سے بہت بڑی تیزی سے یہ خبر پھیلی سوشل میڈیا پر اور اخبارات جرائد میں بھی، تو اس کی وجہ سے ہر بندہ جس کو یہ معلوم ہو رہا تھا تو بہت زیادہ افسردہ بھی تھا اور کافی اس کے اوپر ان کو افسوس بھی تھا، غصہ بھی تھا کہ انسانی جان کی اتنی کم قیمت کیسے ہو سکتی ہے کہ گاڑی چرانے کی کوشش میں دو ینگ لڑکیاں جو خود ابھی بلوغت کے دور سے گزر رہی ہیں، ان کو یہ کیا سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کی کہ ایک اچھے انسان کی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے اوپر پاکستانی کمیونٹی نے ریئیکٹ کیا، مختلف کمیونٹی آرگنائزیشنز جس طرح AP PAC اور دوسری آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپیلز وغیرہ جاری کی کہ گو فنڈ می، جو کہ ایک ان کی فیملی یعنی انور صاحب کی فیملی نے یہ ایک گو فنڈ می ایک پیج بنایا تھا جہاں پر کہ آپ پوری امریکہ سے ڈونیشنز یا چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ اکٹھا کیا، چندہ اکٹھا کیا اور 23 تاریخ سے آج تک جو ہے تقریباً 1.5 ملین کے قریب، 1 ملین اور تقریباً $48,000 سے زیادہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے اس میں پیسے دیے، چندہ دیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو آؤٹ پورنگ آف سپورٹ ہے ہماری اپنی کمیونٹی کی جانب سے اور پھر عام امریکیوں کی جانب سے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سامنے آئی ہے۔ اچھا جہانگیر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب یہ جو نوجوان لڑکیوں نے یہ واقعہ کیا ہے، کیا یہ کار جیکنگ یا اس قسم کے دیگر جو واقعات ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ عام معمول کی بات ہے، یا یہ واقعہ منفرد تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایتھنیسٹی یا ایتھنک بیک گراؤنڈ یا ہیٹ کرائم وغیرہ کا عنصر پایا جاتا ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ ینگ لڑکیاں تھیں جنہوں نے کہ یہ ایک مکروہ حرکت کی ہے اور انہوں نے ایک بے گناہ انسان کی جان لی۔ اگر واقعات کو دیکھیے تو واشنگٹن DC کی جو مقامی انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال اس علاقے میں کار جیکنگز کے جو واقعات ہیں ان میں زبردست قسم کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مثلاً اس سال یعنی 2021 کے اوائل سے لے کر اب تک 100 سے زیادہ کار جیکنگز کے واقعات ہو چکے ہیں واشنگٹن DC اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال اسی دوران صرف 22 واقعات ہوئے تھے۔ تو بہت زیادہ تیزی آئی ہے اور یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر گاڑیاں بھی چوری ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا کم ہی دیکھا گیا ہے کہ گاڑی کے لیے کسی کی جان لی جائے۔ اکثر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، لوگ لے جاتے ہیں اٹھا کے، لیکن چونکہ وہ انشورڈ ہوتی ہیں تو لوگوں کو پیسے بھی مل جاتے ہیں، کمپنسیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں چونکہ یہ بالکل قتل ہے تو اس لیے اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن اوور آل بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید چونکہ امریکہ میں ایک پینڈیمک ہے، پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگ کرائم کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں، شاید اضافہ اس کی وجہ سے بھی ہے۔ کافی وجوہات ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہیں کیونکہ ہر شخص اپنے گھر میں بند ہے تو اس کی وجہ سے بھی شاید کہیں کنٹریبیوشن ہو، لیکن اوور آل ٹرینڈ جو ہے وہ بالکل اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے
کار جیکنگ بڑھ رہی ہیں اس علاقے میں، اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر ایک پر ہو رہا ہے بالکل، اور لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی کار جیکنگز امریکہ میں ہوتی چلی آ رہی ہیں اور اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں، موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے جہانگیر خٹک صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں یہ واقعے سے آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ محمد انور صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کی فیملی کے لیے جو اب مسائل پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے ان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے.